معراج شریف کے ساتھ جڑا ہوا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ سماعت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، پھر نبی پاک عمرے کی نیت سے تشریف لائے، قریش نے روک دیا، بالآخر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے قرب و جوار میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ایک ایسا ہی خط نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے روم، یعنی اس وقت کا جو یورپ تھا، دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور یا سب سے بڑی سپر پاور کے دو ہی سپر پاورز تھیں، ایک فارس اور ایک روم۔ تو روم کا بادشاہ جو ہرکل کہلاتا تھا اس کو بھی خط لکھا۔ جب اس کو خط لکھا، اس تک وہ خط پہنچا، اس نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، اگر کوئی عرب کی سرزمین سے تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اتفاق سے قریش کا سردار ابو سفیان، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد میں بھی یہی سردار تھے کافروں کی طرف سے، خندق میں بھی یہی سردار تھے کافروں کی طرف سے، صلح حدیبیہ میں بھی کافروں کے سردار یہی تھے، اہل مکہ کے سردار یہی۔ تو ابو سفیان مکہ کے ہی لوگوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے شام میں۔ اس زمانے میں فلسطین یہ سارا شام ہی کہلاتا تھا۔ تو وہیں پر ہرکل موجود تھا۔ بہرحال سپاہیوں نے ان کو پکڑا اور ہرکل کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ان کا مکالمہ ہوا جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے درسی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ ہرکل نے مختلف طرح کے سوالات کیے کہ بتاؤ یہ شخص جو محمد ہے، جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ مختلف سوالات اس نے پوچھے، آپ نے پڑھ رکھے ہوں گے۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ ہرکل نے ایک سوال کیا، کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان آپ سے تمام تر دشمنی کے باوجود اس وقت یہ نہیں کہہ سکے، ابھی اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ جی انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ کہتے ہیں جی کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، ہاں ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود سمجھ لیں کہ اس بندے کی ذہنیت کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے نبی پاک پر ایک بہت بڑا اعتراض پیش کیا۔ کہتا جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچ گیا، یہاں سے پھر میں آسمانوں پر چلا گیا، پھر واپس آیا تو بیت المقدس سے پھر میں دوبارہ مکہ آ گیا، اور یہ راتوں رات ہی ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ کیا ایسا آدمی ہے۔ جب یہ بات سنی تو دربار میں کئی لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیسی بات کی جا رہی۔ اتفاق سے ہرکل کے پاس اس وقت عیسائیوں کا وہ بڑا پادری یا مذہبی رہنما جس کی ذمہ داری تھی بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا سمجھ لے جو انچارج تھا، وہ موجود تھا۔ اس نے کہا اے آدمی تو بتا سکتے ہو کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے کہا جی اس سال۔ ابو سفیان نے جواب دیا اتنے سال پہلے اس طرح کے یہ دن تھے، یہ وغیرہ تفصیل بتائی۔ تو اب وہ جو عیسائیوں کا مذہبی رہنما تھا اس نے کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہوا۔ دربار سارا دم بخود رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ محمد مکہ میں، اب مدینہ میں، یہ یہاں بیٹھے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ تصدیق کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے جو وقت یہ آدمی بتا رہا ہے، دراصل اس رات ہوا یہ کہ میری ذمہ داری ہے تو میں سارے لوگوں کو بیت المقدس سے رات کی عبادت کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو بند میں کرتا ہوں۔
جب دروازے کو بند کرنے لگے تو دروازہ جو مرکزی تھا بند نہیں ہو رہا، بڑا زور لگایا مگر دروازہ بند نہیں ہو رہا، کاریگروں کو بلایا تو ان کا خیال یہ بنا کہ شاید اوپر سے وزن آ گیا ہے دروازے پر جس کی وجہ سے دروازہ جام ہو گیا، تو اب رات ہو گئی ہے تو اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، صبح ہم اس کو جو ہے دیکھ لیں گے۔ جب ہم صبح پہنچے تو غیر معمولی طور پر ایسے محسوس ہو رہا تھا گرد و نواح کے جو زمین پر نشانات کی موجودگی سے کہ جیسے رات یہاں پر کوئی بہت چہل پہل رہی ہے اور کوئی غیر معمولی ماحول یہاں پہ رہا ہے۔ اب دروازے کو جب دیکھا گیا تو بڑے آرام سے پہلے جیسے روٹین میں ہی بند ہو رہا، تو ہم سمجھ گئے کہ آج کی رات کوئی غیر معمولی رات تھی جس میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ اللہ خود ہی اس راز کو منکشف کر دے گا، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں جو وقت یہ بندہ بتا رہا ہے اسی کے حساب سے یہ وہی وقت ہے کہ ایک رات بیت المقدس کے اندر غیر معمولی طور پر کچھ لوگوں کا اجتماع ہوا جنہیں ہم نہیں جانتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے لوگوں کی وہ گواہیاں تھیں کہ جنہوں نے پھر ہرکل کو بھی متاثر کیا، درباری بھی متاثر ہوئے، اور یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو قریشی لوگ تھے یہ بھی بہرحال اس بات کا اتنا اثر انہوں نے لیا کہ باہر نکل کر یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو ہے وہ اب ہرکل پر بھی چل گیا ہے۔